نجمن ثاقب کیا ہے کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ کی تفسیر و سلیس یہ ہے۔ طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روشن ستارہ طارق طورق سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہوتے ہیں، یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جیسا کہ سورت رات کی آیت نمبر 11 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی کرم کاتبین۔ تفصیل کے لیے کرم کاتبین کون ہیں، مقدس نور چینل دیکھیے۔ یعنی منی سے جو قضائی شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے، یہی قطرہ آب یعنی منی رحم عورت میں جا کر اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حمل کا باعث بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ تراب ترابا تن کی جمع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ اللہ قادر ہے۔ ذاتی تبصرہ۔ سورت طارق کی ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ستارہ کا ذکر کیا ہے جو سب سے پہلے زمین والوں کے دیکھنے کو نمودار ہوتا ہے، اور اس کی کا نام نجم الثاقب ہے۔ یہ ایک روشن نسبتاً انسانی آنکھ کے دیکھنے میں بڑا اور خوب روشن ستارہ ہے۔ یہ وہی ستارہ ہے جس کو کسی زمانے میں پوجا جاتا تھا اور شاید آج بھی۔ اسی کا ذکر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی آیا ہے کہ جب وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کرتے ہو تو اس قوم نے کہا کہ ہم اس ستارہ کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو بڑی حیرانی و تشویش ہوئی۔ پھر آگے چل کر جب قرآن میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پرور یقین کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں بھی یہی خیال کی نفی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو رات کو نکلتا ہے اور دن کو چھوپ جاتا ہے، نہیں میں تو اس پر ایمان لایا ہوں جس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے۔ آج کے میڈیکل و جدید سائنسی دور میں جہاں بہت سی انسانی ساخت اور خلیوں کا پتہ انسان کو چلتا جا رہا ہے، اسی میں انسان کی پیدائش کے متعلق علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کس طرح مردانہ سپرم عورت کے بیضہ کے ساتھ رابطہ کر کے زائگوٹ کی تشکیل کرتا ہے اور زائگوٹ لوتھڑا بن کر خون بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی تخلیقی مدارج کو عبور کرتے ہوئے پورا بچہ بن جاتا اور پھر پیدائش کا عمل ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہ مردانہ سپرم یا وہ بیضہ عورت کی تخلیق کی جگہ کون سی ہے جہاں سے چل کر پیدائش کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ لمحہ فکریہ تو اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس عجیب و غریب راز سے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور میڈیکل سائنس آج کے دور میں اسے ثابت کرتی پھرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی روح سے پیدائش کے لیے موزوں وقت عورت کی ماہواری کے 14 دن سے 21 دن کے درمیان کا بہترین وقت ہے، جس میں ماں باپ آپس میں ملاپ کر کے اولاد کا حصول کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہی حمل ساقط ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی انسانی نظام حیات کو سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، جس کی تعلیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تاکہ اللہ پر یقین اور کامل ہو جائے۔ مقدس نور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک آسانی سے اور جلد از جلد پہنچ جائے اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ شکریہ۔